الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. نہیں ہے اللہ کی شان کہ چھوڑے رکھے مومنوں کو اس حال پر جس پر تم اب ہو، جب تک الگ الگ نہ کر دے پلید کو پاک سے، اور نہیں ہے اللہ کی شان کہ آگاہ کرے تمہیں غیب پر، البتہ اللہ غیب کے علم کے لیے چن لیتا ہے اپنے رسولوں کو. پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے. بحمد اللہ تعالی اس آیت مبارکہ کے اندر جس شان نبوت کا اظہار کیا گیا ہے، جس شان نبوت کا بیان کیا گیا ہے، الحمدللہ آپ کی خدمت میں اس کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے. بعض لوگ جو اس آیت سے اور اس جیسی دوسری آیات مبارکہ سے انبیاء و رسل کے لیے اور اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حتیٰ کہ بعض گھٹیا قسم کے اور بدترین قسم کے جہال موجودہ صدی کے عام لوگوں کے لیے بھی ہر قسم کی چیزوں کے جاننے کا غلط عقیدہ رکھتے ہیں، اس کی بھی انشاءاللہ خوب آپ کی خدمت میں وضاحت بیان کر دی ہے. اور کچھ صحیح احادیث جن کا غلط مطلب لیا جاتا ہے ان کی وضاحت بھی عرض کر دی ہے. یہ تفسیر ضیاء القرآن ہے اس وقت میرے سامنے. اس آیت مبارکہ سے جو آخر میں فوائد انہوں نے نکالے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں. اور ایک آیت مبارکہ ہے، کچھ دوستوں نے وہ کہا ہے کہ اس کے بارے میں بھی بتایا جائے، کیونکہ جاہل طبقہ اس سے بھی ہر قسم کا خشک تر ذرہ کائنات کی ہر چیز کا علم اللہ کی حبیب کے لیے مانتے ہیں. اس کی حقیقت کیا ہے وہ بھی اسی تفسیر ضیاء القرآن کی پہلی جلد میں وہ آیت مبارکہ ہے، تو وہ بھی عرض کیے دیتا ہوں. ذرا دیکھیے، اس میں درمیان میں کوئی بات انہوں نے کی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے. اس سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اللہ تعالی کی تعلیم کے بغیر غیب کی خبر حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ تعالی کی
تعلیم کے بغیر، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اطلاع نہیں دیتا عام لوگوں کو، اطلاع جب بھی آتی ہے وحی کے ذریعے سے تو کس پر آتی ہے؟ انبیاء اور رسل کے اوپر آتی ہے۔ وہ جتنا چاہتا ہے، وہ جتنا چاہتا ہے اپنے رسولوں کو سکھا دیتا ہے، سارا سکھا دیتا ہے۔ کیوں جی؟ یہ تو اردو کے اندر ہے بھائی، وہ جتنا چاہتا، اس لیے جس کو کچھ آخرت کی فکر ہے، قرآن مجید کی آیات کو پڑھ کر ان سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ یہ دعویٰ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ جتنا چاہتا ہے اپنے رسولوں کو سکھا دیتا ہے، اور اس ذات کریم نے اپنے حبیب کو جتنا چاہا دیا، جتنا چاہا۔ اگلے الفاظ اللہ تعالی، یہ جتنا، اب وہ جتنا کیا ہے خود کہہ رہے ہیں، یہ جتنا اللہ تعالی کے علم غیر متناہی کا باز ہے، یہ جتنا اللہ تعالیٰ کے علم غیر متناہی، غیر متناہی دو چیز، ایک ہوتا ہے متناہی اور ایک ہوتا ہے غیر متناہی۔ متناہی وہ ہے جس کی انتہا ہو، غیر متناہی جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے علم کی صفت کیا ہے کہ وہ متناہی نہیں بلکہ کیا ہے؟ غیر متناہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جتنا اللہ تعالیٰ کے علم غیر متناہی کا کیا ہے؟ باز ہے، لیکن مخلوق کے علم کے مقابل ایک بے کراں سمندر ہے۔ سمجھ آئے گی؟ اب آپ خود بتا دیں، کیا کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے کہ کوئی امتی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ تھوڑا ہے، اور آپ کے اوپر ایمان لانے والے جو آپ کا امتی ہے اس کا علم زیادہ ہے؟ ہم تو بڑے بڑے جو علماء ہیں، جو شیوخ ہیں، ان کے لیے بھی لوگ لفظ بول دیتے ہیں کہ وہ بحر العلوم ہیں، بحر العلوم ہے، یعنی علم کا کیا ہے؟ سمندر ہے۔ سمجھے کہ جناب والا؟ تو ذرا سنیے، لیکن مخلوق کے علم کے مقابل، بھئی مخلوق کے علم کے ساتھ تو حضور کے علم کا تقابل ہی نہیں ہے۔ اصل صفت کس کی ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ سمجھے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق کے ساتھ تقابل کرنا، اس سے تو شرک لازم ہی نہیں آتا، اس سے تو شرک لازم ہی نہیں آتا۔ شرک کا تقابل کہاں پر ہوتا ہے؟ جہاں پر مخلوق کی صفات کو کس کی صفت میں شریک کر دیا جائے۔ ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا مخلوق کے ساتھ تو تقابل کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ سمجھے گی جناب والا؟ اللہ اکبر۔ جس کی حدود و قیود ہم انسان مقرر نہیں کر سکتے۔ سمجھے گی؟ اب نامعلوم آگے کچھ لوگوں کے اوپر پتہ نہیں، کچھ ہوں گے تنگ نظر، یا وہ ہیں یا یہ الفاظ جو انہوں نے لکھے ہیں یہ ان کے لیے چونکہ بعد میں ان کے گلے کی وہ جیسے کہتے ہیں نا گھنٹی بنے رہے، اور لوگوں نے ان کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں جناب والا۔ ایک کتاب لکھی ہے گجرات کے ایک مفتی صاحب تھے، کرم شاہ کی کرم فرمائیاں، کرم شاہ کی کرم فرمائیاں، سمجھے گی؟ تو جس میں ان کو بڑے بڑے القابات سے انہوں نے نوازا ہے، اور آخر میں ان کو ایمان اور اسلام کی لسٹ سے بھی کیا کر دیا ہے۔ تو اب یہ پتہ نہیں کن کو یہ بات کر رہے ہیں، جو لوگ اس جتنا کو یہاں تک تنگ کر دیتے ہیں، یہاں تک تنگ کر دیتے ہیں۔ میں نے ویسے یہ آپ سن لیں، پھر میں نے بڑا تلاش کیا ہے کہ شاید کسی ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں کوئی کھرانا نکلتا ہو، لیکن مجھے کوئی حوالہ ملا نہیں ہے، اگر ملتا تو ضرور آپ کو بتاتا۔ جو لوگ اس جتنا کو یہاں تک تنگ کر دیتے ہیں کہ حضور کو اور تو اور اپنے انجام کا بھی علم نہ تھا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا، ان کی اپنی تنگ دلی اور تنگ نظری مستحق ہزار تأسف ہے، مستحق ہزار تأسف ہے۔ سمجھا کہ جناب؟ الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم حضور کی ذات کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے، حضور کے بتانے سے ہمارا اس بات پر ایمان اور یقین ہے کہ تمام صحابہ بھی جنتی ہیں۔ آپ کو کبھی نہیں سنائی یہ بات؟ اور صحابہ چلے گئے، صحابہ کیا ہیں؟ آج کی صدی میں بھی حضور کے بتانے سے ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس کی موت ایمان کی حالت میں آ گئی وہ کہاں داخل ہوگا۔ تو حضور کے بارے میں کسی مومن کا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے کہ حضور کو اپنے لیے نہیں پتا کہ میرے انجام کا کیا بنے گا۔ سمجھے کہ جناب؟ نامعلوم یہ کن کے لیے بات ہے، ہمیں تو اس کا نہیں پتا۔ بہرحال
تو یہ بات اپنے ذہن کے اندر آپ بٹھا لیں کہ الحمدللہ آج بھی اب یہ جتنا قرآن مجید کے ذریعے سے باتیں ہیں، یہ میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا جس کی موت اس حالت میں آ گئی وہ کہاں داخل ہوگا؟ تو حضور کے بتانے سے ہمیں تو آج کی صدی کے لوگ بھی جو ان صفات کے اوپر پورے اتریں گے الحمدللہ ہمارا ان کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ وہ بھی کہاں داخل ہوں گے؟ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اب آپ خود دیکھیں پہلے دن سے ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کے بارے میں پتہ تھا۔ جب بھی آپ نے دعوت دی ہے لوگوں کو آپ نے کیا کہا کہ تم کیا کرو؟ میری اتباع کرو۔ جب لوگ سوال کرتے کہ آپ کی اتباع سے کیا ملے گا، اب اگر اللہ کے نبی فرماتے مینوں اپنا ہی کوئی نہیں پتا تو کسی نے پھر اتباع کرنی تھی؟ یار بولو تو صحیح بھائی۔ دیکھو نا، اب ایک آدمی ہم سے پوچھے کہ آپ ہمیں قرآن کے پیچھے لگانا چاہتے ہیں جناب والا اور اس کی اہمیت دل میں بٹھانا چاہتے ہیں، اب ہم جو قرآن کی مانیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ لیکن انسان کو کوئی پتہ ہی نہیں، تو جو قرآن دی بنو پتہ کوئی نہیں بھائی، قرآن دے اتباع نل کی مل سے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ساری دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم کیا کرو؟ میری اتباع کرو۔ اللہ کہتے ہیں اس نبی کی اتباع جو کرے گا اس سے ہی کیا ملے گی؟ میری محبت ملے گی جناب والا۔ اللہ نے آپ کی اتباع کو اپنی محبت کا معیار قرار دیا۔ اب آپ خود دیکھیں کتنی یہ ایک غلط بات ہے کہ اللہ کے حبیب کے بارے میں یہ بات کی جائے جناب والا کہ آپ کو اپنا جو مستقبل تھا، آپ کا جو انجام تھا، یعنی کہ اس کا یہ بات کرنا۔ بہرحال مجھے اس سلسلے میں کوئی حوالہ نہیں مل سکا جناب والا کہ ہماری جناب والا جن کی طرف ہمیں منسوب کیا جاتا ہے تو ان میں سے کسی کی طرف سے یہ بات ہو، مجھے نہیں مل سکا۔ بہرحال تو یہ بات جو ہے نا، میں جو قرآن مجید جو سامنے رکھ کے آپ کو ترجمہ سناتا ہوں اس کے حاشیے کے اوپر جو ہے نا یہ سوال اور اس کا جواب جو ہے وہ لکھا ہوا تھا، تو ہمارے استادوں نے ہمیں یہ لکھایا کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے حبیب لوگوں کو کہتے بھائی کیا ہے بھائی تم میری اتباع کرو، آپ کی اتباع سے ملے گا کیا؟ میں نے اپنا ہی کو نہیں پتا۔ یہ کوئی بات عقل میں آنے والی ہے؟ نہیں، سمجھ آئے گی۔ اور پوری امت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور اللہ کے حبیب امام المعصوم ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جو بالکل معصوم ہے جناب والا اس کے بارے میں یہ عقیدہ ہو سکتا ہے کہ اس کا مستقبل میں اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ یہ ساری جو ہے نا یہ خود تنگ نظری والی باتیں، کیونکہ انہی باتوں کی وجہ سے تو یہ اپنے وہ جو بریلوی تھے انہوں نے پکڑے گئے کہ تم نے یہ کیوں کہا ہے کہ یہ جتنا اللہ نے دیا اور پھر یہ جتنا اللہ کے علم غیر متناہی کا کیا ہے؟ باغ ہے۔ سمجھ آئے گی؟ اب آگے جو ہے تم نے جو بات کیا ہے کہ مخلوق کے مقابل تو ایک سمندر ہے، تو مخلوق کے ساتھ تو تقابل ہی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا۔ سمجھ آئے گی جناب والا؟ اللہ اب آگے اور پھر تھوڑی وضاحت کر رہے ہیں، ذرا اس کو پھر سن لیجئے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم نہ اللہ تعالیٰ کے علم کی طرح ذاتی ہے نہ غیر متناہی ہے، بلکہ وہ محض عطائے الہی ہے۔ اور اگلا جملہ پھر سننا، جن کی اس جملے کے اوپر بڑی گرفت کی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے علم محیط، پہلے مخلوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ مخلوق کے مقابل کیا ہے آپ کا علم؟ بے کراں سمندر ہے۔ اب اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علم محیط اور تفصیلی کے ساتھ اس کی نسبت ذرہ اور صحرا، قطرہ اور دریا کی بھی نہیں۔ یہ عنوان ہے، یہ جس کی وجہ سے کتابیں لکھی گئی ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ دوبارہ سن لو بھائی، دوبارہ سن۔ اللہ کا جو علم ہے نا، اللہ کا جو علم لا محدود غیر متناہی، یہ جو ہے نا اس کو دوبارہ سنیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی طرح ذاتی بھی نہیں ہے اور غیر متناہی بھی نہیں ہے، بلکہ وہ محض عطائے الہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے علم محیط، اللہ تعالیٰ کا علم تو محیط ہے نا، کان اللہ بکل شیء محیطا، سمجھے گی؟ احاط بکل شیء علما، اللہ نے علم کے اعتبار سے کائنات کی ہر چیز کو کیا کر رکھا ہے؟ احاطہ۔ سورت نہیں، آیت الکرسی میں آپ پڑھ چکے ہیں، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّن، اللہ کے علم کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا کہ اس کا علم کتنا ہے، الا بما شاء، اتنا ہی پتہ لگ سکتا ہے جتنا اپنے علم میں سے وہ خود سمجھ آئے گی۔ تو اب دوبارہ الفاظ سنیے، اصل میں یہ بھی ایک حدیث کا ترجمہ ہے، ایک حدیث پاک کا، لیکن آپ کو حدیث سے آتی نہیں ہے، سمجھ آئے گی جناب والا؟ تو وہ لوگ من گھڑت
اور غلط قسم کی باتیں لوگوں کو سنا دیتے ہیں۔ حدیثیں جو صحیح ہیں، جن کے اندر صحیح صحیح باتوں کا تذکرہ ہے اور واقعات کے سلسلے میں، وہ آپ دوستوں کو آتی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے علم محیط، علم تفصیلی کے ساتھ حضور کے علم کی نسبت ذرہ اور صحرا، قطرہ اور دریا کی بھی نہیں ہے۔ قطرہ اور یاد کریں واقعہ، شاید آپ کے ذہن میں آ جائے، صحیح بخاری کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ جناب کلیم اللہ اور جناب خضر جو ہیں کشتی میں بیٹھے ہیں۔ تو کلیم اللہ کے اس سفر کی بنیاد بھی یہی بات بنی تھی نا کہ ایک آدمی نے سوال کیا کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں ہوں۔ بھائی سچی بات ہے، مگر اللہ کو یہ جو اس بات میں آنا والی بات ہے یہ پسند نہ آئی، تو سفر کروایا۔ پہلا سفر کشتی میں شروع ہوا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اب دیکھو یہی آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ کی عطا سے اب آپ دیکھیں، اللہ کی اطلاع سے اب جو کشتی میں والا واقعہ ہے، اس میں وہ ایک چھوٹے سے پرندے کے آنے والا، یہ اللہ نے وحی کے ذریعے سے اپنے نبی کو بتایا یا نہیں بتایا؟ ماضی کا علم سمجھے۔ تو وہ چڑیا آ کے بیٹھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نے چونچ پانی میں ڈالی، پھر باہر نکال لی، تو حضرت خضر نے فرمایا کلیم اللہ علمی و علموں کا، میرا علم تیرا علم، میرا علم تیرا علم، ساری مخلوق کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں یہ قطرہ ہے۔ تو بھائی اللہ کی جو صفت علم ہے نا، واللہ بکل شیء، سمجھا گی؟ اللہ کی کل مخلوقات کتنی ہیں یہ بھی اللہ کہتے ہیں کوئی نہیں جانتا۔ سورۃ مدثر میں اللہ نے کہا ہے وما یعلم جنود ربک الا ہو، میرے حبیب تیرے رب کے کل لشکر کتنے ہیں یہ بھی تیرا رب ہی جانتا ہے، یہ بھی کیا ہے تیرا رب ہی جانتا ہے۔ کل مخلوقات کتنی ہیں، پھر ہر مخلوق کی 24 گھنٹے میں ایک ایک لمحے میں اس کی حالت کیا ہے، سمجھا کہ جناب والا، اور اس حالت میں اس کی ضرورت کیا ہے، پھر اس ضرورت کو پورا کرنا یہ اکیلے کی صفت ہے، سمجھا کہ جس نے یہ کائنات کا نظام کیا ہے بھائی بنایا ہے، سمجھا کہ جناب والا۔ آخر میں جو ہے نا پھر ایک بات کر رہے ہیں، لیکن علوم خلائق کے مقابلے میں وہ بحر ذخار ہے۔ اس میں تو میں تو آپ کو بتائے کہ ہمارے ساتھ امت کے ساتھ تو آپ کے علم کے تقابل کی سرے سے ضرورت ہی کوئی نہیں، نسبت دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ کہتے کہ اللہ کے مقابلے میں، اس کے علم کے مقابلے میں تو اتنی نسبت بھی نہیں ہے جتنی قطرہ، ذرہ اور صحرا کی ہوتی ہے جناب، دریا کے مقابلے میں قطرے کی اور صحرا کے مقابلے میں ذرے کی، سمجھے کہ جناب والا۔ لیکن علوم خلائق کے مقابلے میں وہ بحر ذخار ہے، سمجھے کہ یعنی ایک سمندر ہے جناب والا، جس کی گہرائی کو کوئی آج تک غوطہ لگانے والا پا ہی نہیں سکا، سمجھا کہ اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے جناب والا۔ اب آئیے ذرا اس آیت مبارکہ کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات عرض کر دیتا ہوں۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ جو قرآن مجید کو ہدایت کے لیے پڑھتا ہے اتنی جاہلانہ بات نہیں کر سکتا جتنی جاہلانہ یہ لوگ بات کرتے ہیں، اور پوری آیت میں تذکرہ ہی اللہ کے علم کا ہے، آخر میں کتاب مبین کا تذکرہ ہے، اس سے غلط استدلال کرتے ہیں، ذرا سن لیجیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی، اور اس ترجمہ بھی جال قرآن سے پڑھ رہا ہوں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ۔ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ قرآن مجید میں ابھی سورۃ آل عمران کے شروع میں پہلے رکوع میں پڑھ چکے ہیں کہ آیات دو قسم کی ہیں، محکمات اور متشابہ۔ یہ محکمات آتے ہیں، ذرا دیکھو، اور اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی، نہیں جانتا انہیں سوائے اس کے کوئی بھی، نہیں جانتا۔ حضرت شیخ القرآن فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے یہی فرمایا کہ اسی کے پاس ہے غیب کی کنجی، نہیں جمع ذکر کیا غیب کی کنجیاں، کیونکہ اللہ چونکہ ازل سے جاننے والے ہیں، اللہ کو پتا تھا، لوگوں نے کہا تھا بڑی کنجی اس سے کھولے، چھوٹی کنجیاں ساڈے بزرگاں، ہاں سمجھے گی، ساڈے بزرگاں کھولیں، سمجھے گی۔ اللہ نے شروع میں فرما دیا کنجی کی بات نہیں، کنجیاں، عندہ مفاتح الغیب، غیب کی کنجیاں، چھوٹی ہوں تب بھی اسی کے پاس ہیں، بڑی ہوں تب بھی اسی کے پاس ہے، ان کو بھی اس کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. دیکھیے یہاں پر انہوں نے نا یہ مفاتح کا جو ہے انہوں نے لفظ کی تشریح ذکر کی ہے، تھوڑی سی وہ ذرا سن لو. کہتے ہیں یہ جو لفظ ہے نا مفاتح، یہ جمع ہے. یہ کیا ہے؟ جمع کا لفظ ہے. اب جب یہ جمع کا لفظ ہے نا تو کہتے ہیں کہ اس کا واحد دو طرح ہو سکتا ہے، مفتحن بھی ہو سکتا ہے اور مفتحن بھی ہو سکتا ہے. اس میں بڑی فائدے کی بات آپ کو سنا رہا ہوں. مفتحن ہو تو مفتحن کا معنی ہے خزانہ، مفتحن کا معنی ہے کنجی. مفتح کی جمع ہو تو مفتح کا معنی ہے خزانہ، اور مفتاح کی جمع ہو تو مفتاح کا معنی ہوتا ہے کنجی. انہوں نے اس کو کس کی ترجمے میں بنایا ہے؟ مفتاحن کی بنایا. اب اگر ذرا سنو، اگر مفاتح کو مفتح یعنی خزانے کی جمع تسلیم کیا جائے تو آیت کا معنی ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس ہی غیب کے خزانے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس ہی غیب کے خزانے ہیں. اور اگر مفتاح کی جمع کہا جائے تو پھر آیت کا مفہوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس ہی غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہیں. سمجھ آئے گی؟ اب دونوں آیتوں کا ربط ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں پہلی آیت میں بتایا ہر قسم کا اختیار اسی کو حاصل ہے. اس آیت میں تصریح کر دی کہ علم کامل اور علم محیط سے فقط وہی متصف ہے. فقط کیا ہے؟ وہی. آگے دیکھیے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور سمندر میں ہے. جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، اور نہیں گرتا کوئی پتا، نہیں گرتا کوئی پتا الا. یہ مشہور آیت وہ ان کے جاہل قسم کے جو ہے نا وائز وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. سمجھے گی جناب والا؟ تو اور نہیں گرتا کوئی پتا الا یعلمھا، مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے. ولا حبۃ، اور نہیں ہے کوئی دانہ فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں. ولا رطب، نہ کوئی تر چیز. ولا یابس، نہ کوئی خشک چیز. الا فی کتاب مبین، مگر وہ لکھی ہوئی ہے روشن کتاب میں. اب وہ مارکا جو ہے نا کتاب تو مراد اندر قرآن، کتاب تو مراد کی ہے بھائی اللہ خدا دا پہ قرآن دے وچ ہر چیز دا علم ہے. کیڑی چیز دا؟ کہ جڑا پتا زمین تے گردا ہے اس دا بھی علم ہے. اور جناب جڑا دانا زمین دے اندھیریاں دے وچ ہے، جڑی کوئی تر چیز ہے، جڑی کوئی خشک چیز ہے، اے دے وچ ہر علم آ گیا یا نہ آ گیا؟ وہ آندے لو جی اس تو کتاب مبین قرآن وچ لکھی ہوئی ہے تے قرآن دے عالم اللہ دے نبی ہیں تے ثابت ہو گیا کہ آپ کائنات دے ذرے ذرے نو کی ہے بھائی. یہ فی کتاب مبین، وہ روشن کتاب کون سی ہے جس میں لکھی ہوئی ہے؟ نیچے سے میں حاشیہ پڑھ کے، اس سے مراد لوح محفوظ ہے. اس کتاب مبین سے کون سی کتاب مراد ہے؟ قرآن مجید نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی جناب والا خشکی میں کوئی چیز ہے، تری میں کوئی چیز ہے، کوئی قطرہ ہے، زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ ہے، کوئی خشک کوئی تر ایسی چیز نہیں ہے، مگر ایک روشن کتاب میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اور اس روشن کتاب کا نام کیا ہے؟ لوح محفوظ ہے. سمجھ آ گئی نا؟ اگر کوئی آپ کے سامنے اس کو بیان کرے، آپ نے کہنا ہے صرف ایک مفسر کا حوالہ دو جس میں یہ بات ہو، جس نے کہا ہو کہ اس کتاب مبین سے کیا ہے؟ قرآن مجید مراد ہے. بلکہ یہ بھی لکھ رہے ہیں، یہ دیکھیے اردو میں لکھا ہوا ہے، اس سے مراد لوح محفوظ ہے جس میں علم الہی متشکل صورت میں موجود ہے. سمجھ آئے گی؟ یعنی کہ لکھا ہوا وہاں پر علم کیا ہے؟ موجود. آپ یوں سمجھے کہ وہ ایک بڑا علم ہے، اسی میں سے اللہ جتنا چاہتے ہیں مخلوق کو کیا ہے؟ دے دیتے ہیں. سمجھ آئے گی نا؟ تھوڑا سا جو ہے نا یہ جو خشکی اور طریقہ انہوں نے ذکر کیا ہے، تھوڑا سا میں آپ کے سامنے اس کا حاشیہ پڑھ دیتا ہوں. پہلے تو مطلقاً فرمایا کہ غیب کے خزانوں کی کنجیاں بھی اسی کے قبضہ میں ہے. سمجھے گی؟ اس کے بعد مزید وضاحت سے اپنے علم وسیع اور محیط کو بیان فرمایا کہ یہ کائنات جس کے کروڑویں حصے کا بھی تمہیں علم نہیں، یہ کائنات جس کے کروڑویں حصے کا بھی تمہیں علم نہیں، لیکن جتنا کچھ بھی تم جانتے ہو اس میں سب سے بڑی چیز خشکی اور تری ہے. نہیں سمجھ آئی؟ کائنات تو خشکی اور تری کے علاوہ بھی بہت ہے نا. کہتے تم جو بڑی بڑی چیزیں جانتے ہو وہ خشکی اور تری ہے. اچھا
ان میں رنگا رنگ ان گنت مخلوق چھوٹی اور بڑی سانس لے رہی ہے، ان سب کو بھی وہ جانتا ہے، یعنی باقی کائنات نہیں۔ تم جو کائنات میں بڑی چیزیں جانتے ہو وہ یہی ہیں، خشک اور تر۔ اس خشکی اور تری میں جتنی مخلوقات ہیں چھوٹی یا بڑی جو سانس لے رہی ہیں، ان کو بھی کون جانتا ہے؟ اس کے علم کی ہماگیری کی یہ کیفیت ہے کہ روئے زمین پر بے شمار جنگلات کے بے حساب درختوں کے، روئے زمین پر بے شمار جنگلات کے بے حساب، جنگلات بے شمار، بے حساب درختوں کے ان گنت پتوں میں سے اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے۔ اور سنو، شکم زمین کے اندھیروں میں جہاں تمہارے تیز بین برقی آلات بھاری بھرکم اشیاء کا سراغ لگانے سے بھی عاجز ہیں، جدید ترین جو آلات ہیں بڑی بڑی بھاری چیزوں کا بھی سراغ نہیں لگا سکتے، ان اندھیروں میں سرسوں کے بیج سے بھی باریک دانہ جہاں کہیں جس حالت میں پڑا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اللہ اس کو بھی کیا ہے جانتا۔ اسی لیے تو آپ کو زور لگاتا ہوں کہ لوگوں کو قرآن پر لگاؤ۔ کس پر لگاؤ؟ قرآن پر لگاؤ۔ سمجھے کہ لوگوں نے جو اپنے مسلک کی کتابیں اور تفسیریں اٹھا رکھی ہیں نا جناب والا، وہ اس کو بھی نہیں سنانے کے لیے تیار، اس کو بھی سنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک دوست آیا، اس نے کہا جی ترجمہ جو ہے نا، جو آیت ہے نا انا ارسلناک شاہدن، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ مجھے پتا تھا نا اس کی بیماری کا، میں نے کہا اس کا ترجمہ جو اردو زبان میں سب سے پہلا ترجمہ ہے شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کا، انہوں نے تو کیا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے بتانے والا۔ کہتے نہیں، اعلی حضرت نے کیا ہے شاہدن کا، حاضر و ناظر، حاضر و ناظر۔ میں نے کہا جو اعلی حضرت کا ترجمہ ہے اس پہ آپ کا یقین ہے کہ 100% ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں بالکل۔ میں نے کہا حضور کی ذات کے لیے شاہد کا لفظ آیا ہے دوسری جگہ پہ، معنی حاضر ناظر نہیں کیا۔ اس لیے تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ قرآن مجید کو ہدایت کی نیت سے پڑھیں گے، ایک لفظ سمجھ نہ آئے اسی کو اپنی جگہ پہ نشانی لگائیں، وہی لفظ دوسری جگہ پر آئے گا، معنی واضح ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب طور پہاڑ کے اوپر نبوت کا اعلان ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب آپ اس وقت مغربی جانب موجود نہیں تھے، وہاں پر الفاظ ہے وما کنت من الشاہدین، وما کنت، میں نے کہا ادھر بھی ہے انا ارسلناک شاہدن، ادھر بھی ہے وما کنت من الشاہدین، وہاں پہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ حاضر ناظر نہیں کیا۔ سمجھ آئے گی جناب؟ تو قرآن مجید جو ہے نا یہ اصل میں کتاب ہدایت ہے، اگر اس سے کوئی ہدایت حاصل، اسی طرح لوگ یہ اہل البیت والی جو آیت 21ویں پارے میں اس کو بڑا بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد تو 5 ہیں، ازواج مطہرات ہے ہی نہیں، تو قرآن مجید آپ نکال کر انہی کا ترجمہ دکھائیں جہاں پہ حضرت ابراہیم کے پاس 3 فرشتے آئے اور بیٹے کی بشارت دی اور کہا کہ استعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ سمجھے کہ قرآن خود اپنی تفسیر بیان کرتا ہے، اللہ کی شان ہے۔ جن کو نور کا لفظ سمجھ نہ آئے، قرآن مجید سے نور کے جو معنی ہیں اور چیزیں ہیں وہ نکال کر دکھا دو، انہی کے ترجمے سے انشاءاللہ اسی سے ہی بات کیا ہو جائے گی؟ واضح ہو جائے گی۔ تو اگر آپ کو کوئی شاہدن بتائے نا، آپ فٹافٹ جو ہے 20ویں پارے کے 7ویں رکوع سے اللہ کے نبی کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب جب وہ سب کچھ ہو رہا تھا ما کنت من الشاہدین، ما کنت، نکال کر دکھا دے۔ تو بہرحال اس آیت مبارکہ کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ تو وہ کتاب جس میں ہر خشک تر چھوٹی بڑی ہر چیز کا تذکرہ ہے وہ یہ قرآن مجید نہیں، الا فی کتاب مبین، اس سے مراد کون سی کتاب ہے؟ لوح محفوظ ہے۔ ترجمہ سن لیجیے۔ نہیں ہے اللہ کی شان کہ چھوڑے رکھے مومنوں کو اس حال پر کہ جس پر تم اب ہو، جب تک الگ الگ نہ کر دے پلید کو پاک سے، وہ خبیث اور طیب کا ترجمہ ہے۔ اور نہیں ہے اللہ کی شان کہ آگاہ کرے تمہیں غیب پر۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کیا تھا کہ اے عام لوگوں، اے عام لوگوں، سمجھے گی؟ البتہ اللہ غیب کے علم کے لیے چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہتا ہے، وحی کے ذریعے سے
غیب کی خبروں کی اطلاع صرف اور صرف کن کے پاس آیا کرتی ہے؟ انبیاء کے پاس. سمجھ آ گئی؟ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے. فآمنوا باللہ ورسلہ، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے سارے رسولوں پر. تمہارا یہ کام ہے، اس منصب نبوت کے بارے میں باتیں نہ کرو. اور اگر تم ایمان لے آؤ وتتقوا اور تقوی اختیار کرو، فلکم اجر عظیم، بس تمہارے لیے کیا ہوگا؟ بہت بڑا اجر ہوگا.